أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص اور برگزیدہ بندے، ان کے لیے مقررہ معلوم روزی ہوگی میووں کی شکل میں، اور ان کی عزت کی جائے گی نعمتوں والی جنتوں میں. وہ تخت پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے. شراب سے بھرے ہوئے جام ان کے سامنے گھمائے جائیں گے. جو سفید رنگ کی شراب ہوگی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، جس میں نہ درد سر ہوگا اور نہ اس سے وہ لوگ بہکیں گے. ان کے پاس اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کی آنکھیں چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی. پس ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر کے ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا تو ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کے آنے کی اور جنت و جہنم کی باتوں کی یقین کرتا ہے؟ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کہنے لگا کیا تم جھانک کر کے دیکھو گے؟ پھر اس نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ وہ شخص جہنم کے درمیان میں ہے. بولنے لگا اللہ کی قسم ہے کہ تو مجھے جہنم کے گڑھے میں گرا دینے والا تھا. اگر میرے پروردگار کا فضل اور اس کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو پکڑے گئے اور جہنم میں ڈالے گئے. کیا اب ہم کو نہیں مرنا ہے مگر ہماری پہلی موت، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے؟ بے شک یہ البتہ بڑی عظیم کامیابی ہے. ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا تھا، پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی الا عباد اللہ المخلصین، یہ اس سے استثناء ہے. استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو تذکرہ ہوا اس تذکرے سے یہ لوگ
الگ ہے، یا پیچھے جو بات ذکر کی گئی ہے اس بات میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ سبھی لوگ گھر میں آئے مگر فلاں شخص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں شخص گھر میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اوپر سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کا انکار کیا تھا، ان لوگوں کے لیے عذاب کا تذکرہ تھا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ یہ سب جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا تھا اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار رہے تھے، یہ سب عذاب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کہ اوپر جو عذاب ذکر کیا گیا ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کی بات کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک ایسے شخص کے لیے جو شاعر ہے، دیوانہ شاعر ہے، پاگل شاعر ہے، اس کی وجہ سے اپنے بتوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ دیوانہ پاگل شاعر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حق بات لے کر کے آیا ہے، اور ان سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں جو یہی بات کرتے تھے یہ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ انکم لذائق العذاب العلیم، کہ اب تم لوگ دردناک عذاب چکھو۔ جو دنیا میں نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی الوہیت، توحید اور قدرت کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو تم کو سزا دی جا رہی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن جس پر جو بھی حالات آئیں گے وہ حالات خود اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ نے نصیب اور مقدر بنایا ہے، نیکی کرنے سے دولت ملے گی ایسا نہیں ہے، اور شرک، کفر اور گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی محتاج اور فقیر رہے گا ایسا بھی نہیں۔ آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، نبیوں کا سردار بھی بنایا، اپنا محبوب بھی بنایا، سارے عالموں کے لیے رحمت بھی بنایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاند، دو چاند، تین چاند دکھ جاتے تھے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ان کے بھانجے نے پوچھا تھا کہ خالہ پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو کہنے لگی بالاسودین، دو کالی چیزوں پر، کہ کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ پانی کو بھی آپ دور سے جب پانی دکھے گا تو وہ سیاہ رنگ کا دکھتا ہے، چمکتا ہوا، تو کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس یہی اسی پر گزر بسر تھا۔ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ روٹی پکے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ گوشت پکے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ طرح طرح کی پکوان تیار کیے جائیں، گزر بسر یہ ہوتا تھا۔ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فاقے سے رہا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے آ کر کپڑا ہٹا کر پیٹ دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، حضور نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ میں پیچھے سنا چکا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور خود سے پہنچ گئے۔ یہ وہ گھر تھا کہ جب حضور مدینہ پہنچے تھے تو انہی کے یہاں ان کا قیام تھا، اور کئی روز کا فاقہ تھا۔
گھر میں کچھ تھا نہیں، تو حضور خود سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پر بٹھایا، فوراً ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور باغ سے کھجور کا ایک خوشہ کاٹ کر کے لائے، جس میں کچی کھجوریں بھی تھی، ادھ کچی بھی تھی اور پکی بھی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پورا خوشہ کاٹ کے لانے کی کیا ضرورت تھی، جو اس میں تیار پکی ہوئی کھجوریں تھی وہ لے آتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس لیے پورا خوشہ کاٹ کے لا کر رکھ دیا کہ آپ کو جو پسند ہو، پکی کھجوریں پسند ہو پکی کھا لیں، ادھ پکی کھجوریں پسند ہو وہ کھا لیں، کچی کھجوریں کھانا ہو وہ کھا لیں۔ آپ اس کو تناول فرماتے رہیں جب تک کھانا تیار ہوتا ہے۔ گوشت تیار کر کے دے دیا تھا، ان کی بیوی نے گوشت تیار کیا، حضور روٹی پکائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر گوشت کا کچھ ٹکڑا رکھا اور کہا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ۔ تو اگر نیکی کرنے سے دنیا کی دولت ملتی اور روزی زیادہ ملتی، کشادہ اور فراخ ہوتی، تو حضور سے زیادہ دنیا میں کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کرنے سے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے سے محتاجگی اور فقیری آتی، تو آج دنیا میں جو لوگ کفر و شرک سے محروم ہیں اتنے مالدار نہیں ہوں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اتنے مالدار نہیں ہوتے۔ اس لیے دنیا کی نعمتوں کا ملنا اور نہ ملنا یہ ایمان پر، نیک اعمال پر، کفر اور شرک پر موقوف نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کا جو نصیب بنا دیا ہے اس کو وہ نصیب ملے گا۔ البتہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان اور روزی کی برکت عطا کرتے، اور روزی کی برکت یہ ہے کہ جو نصیب میں ہوگا تھوڑا بھی ہوگا تو وہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ ہے برکت۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کلو گیہوں لائے تو تھیلا بھر کر کے آٹا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ وہ 1 کلو گیہوں 1 کلو ہی رہے گا لیکن ضرورت پوری ہو جائے گی، برکت اس کا نام۔ تو جہنم میں آخرت میں جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گی۔ یہ پچھلے ہفتے کے درس کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد کی آیت ہے الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ مخلص اور چنندہ اور برگزیدہ بندے ہوں گے جو ان حالات سے دوچار نہیں ہوں گے، ان کی حالت ان سے مختلف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم روزی ہوگی۔ کیا؟ فواکہ، طرح طرح کے میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور جنت میں ان کی عزت اور احترام کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ علی سرور متقابلین، تخت پر بیٹھے ہوں گے اس طرح کہ چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر شراب کا دور چلے گا، شراب طہور کا دور۔ شراب کیسی ہوگی؟ بیضاء، سفید رنگ کی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کے پینے کے بعد سر درد ہو جائے، جس کے پینے کے بعد آدمی چکر کھانے لگے، اور جس کے پینے کے بعد آدمی بہک جائے اور کچھ کا کچھ بولنے لگ جائے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ چکر ہوگا، اور نہ اس کی وجہ سے ان کے ہوش و حواس گم ہوں گے کہ اب کچھ بھی اول اور فول بکنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی
جو اپنی نگاہ پرائے مردوں سے روک کر کے رکھنے والی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپایا ہوا انڈا۔ ایک انڈا وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں بکتا ہے، اور ایک انڈا وہ ہوتا ہے کہ جو پرندے انڈا دینے کے بعد گھونسلے میں اسے سیتے رہتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانک کر کے رکھتے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، بالکل صاف اور تھوڑا سا زردی مائل، رنگوں میں خوبصورت رنگ سمجھا جاتا ہے کہ سفیدی میں ہلکی سی زردی جھلکتی۔ کأنہن بیض مکنون، وہ ایسی ہوں گی، آنکھیں ان کی ایسی ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے ہوں گے۔ پھر آگے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو 6 نعمتیں عطا کریں گے، 6 نعمتیں عطا کریں گے۔ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ انہیں پھلوں کی روزی عطا کریں گے۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، اس لیے کہ بھوک بھی ایک مصیبت ہے، جب لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، اپنے کروڑوں بندوں سے زیادہ اللہ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے۔ ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، ہمارے پاس روزی بھی ہے، اور ہمارے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہم پیٹ بھر کھاتے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ پیٹ بھر کھانے کا ان کے یہاں تصور نہیں ہے۔ آپ بہار چلے جاؤ، آپ جھارکھنڈ چلے جاؤ، یو پی کے کچھ علاقے میں چلے جاؤ، پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ گھر میں 10 افراد ہے تو 5 روٹی پکے گی، اور دسترخوان پر بیٹھیں گے تو آدھی آدھی روٹی تقسیم کر دی جائے گی، بس اتنا ہی کھانا۔ پیٹ بھر کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا، اور ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی بچا رہتا ہے، پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی بچا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب ان کے پاس دسترخوان پر روٹی رکھی گئی تو پہلے تو وہ انتظار کرتے رہے کہ روٹی ان کو دی جائے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ لو اور کھاؤ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آدھی روٹی لے لی اور آدھی روٹی کھا کر رک گئے۔ سے کہا گیا کہ اور کھاؤ، تو وہ جھجک رہے تھے۔ ان سے کہا کہ اور کھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کھا رہے ہیں تو وہ کھانے لگے، تو وہ بتانے لگے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک ایک وقت میں آدھی روٹی ہی ملتی ہے بس۔ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو بھوک جب لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اطعمہم من جوع، مکے والوں کو ہم نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں ہم نے ان کو امن عطا کیا۔ یہ 2 نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ آدمی کو کھانا مل جائے اور بے خوف زندگی اللہ پاک دے دے، کسی کا ڈر نہیں، کسی سے خوف نہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دی۔ اس لیے بھوک کیا ہوتی ہے جب آدمی پر پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، اس لیے کہ بھوک بھی ایک مصیبت ہے، البتہ کھانے کی خواہش رہے گی۔ جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی پیٹ بھر لیا تو پھر کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ آدمی کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر اس کے سامنے مرغ مسلم بھی لا کے رکھ دیا جائے، اور اس کے سامنے مچھلی کے کباب بھی لا کے رکھ دیے جائیں، اور اس کے سامنے جو ہے بکرے کی بریانی بھی لا کے رکھ دی جائے، تو وہ کہتا ہے کہ بھوک نہیں۔
لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، کھانے کی خواہش رہے گی، کھانے کی خواہش رہے گی اور اسی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی کھائے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، لذت کے لیے کھائے گا، بھوک مٹانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے گا، لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اور کھانے کے بعد ایک ڈکار آئے گی خوشبودار، دنیا والی ڈکار نہیں کہ آدمی ڈکار لے تو لوگ بولے ادھر منہ کر، خوشبودار ڈکار آئے گی اور جتنا کھایا پیا ہوگا سب ہضم ہو جائے گا، پھر کھانے کی خواہش ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی کھانے لگے گا تو 80 سال تک کھاتا ہی رہے گا۔ یہاں تو 2 لقمہ زیادہ کھا لیے تو کھٹی ڈکار آنے لگتی ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، لذت کے لیے آدمی کھائے گا اور کھاتا رہے گا، لذت حاصل ہوتی رہے گی۔ اور رزق میں بہترین رزق کے میوے، طرح طرح کے پھل اللہ پاک دیں گے۔ کیسے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے تو معلوم ہوگا۔ یہ تو دنیا میں جو پھل اللہ نے دے دیے سمجھنے کے لیے دے دیے کہ یہ آم ہے، انگور ہے، انار ہے، چیکو ہے، یہ ہے، سمجھنے کے لیے۔ اگر یہاں نہیں ہوتا تو ہم پوچھتے کہ یار پھل کیا ہے؟ تو پھلوں کی روزی اللہ پاک دے گی۔ دوسری نعمت ہوگی جنت میں جنتیوں کا اعزاز ہوگا، یعنی یہ روزی بھیک کی طرح نہیں ملے گی، اعزاز ہوگا جنتیوں کا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت کی جائے اور احترام کے ساتھ استقبال کر کے دسترخوان پر لا کر بٹھایا جائے اور چاروں طرف خدمت کرنے والے لوگ کھڑے ہوں اور طرح طرح کی نعمتیں لا کے رکھی جائیں اور لوگ گزارش کریں کہ تھوڑا یہ بھی لے لو، تھوڑا یہ بھی لے لو، تھوڑا بھی یہ بھی، اعزاز کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے سرکھا لیا گیا بولے لے بھر، ذلت کی نہیں، اللہ عزت کی روزی دے گی، عزت کی روزی۔ جنت میں جنتیوں کا اعزاز کیا جائے گا، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، ان کا اکرام اور اعزاز کیا جائے گا۔ تیسری نعمت ہوگی جنت میں یہ لوگ محفلیں سجائیں گے، علی سرور متقابلین، سب جنتی لوگ اپنی اپنی جنتوں سے نکلیں گے، کسی کی جنت میں جمع ہو جائیں گے، سب بیٹھیں گے آمنے سامنے، بات چیت ہوتی رہے گی، خوش گپیوں میں ہنسی مذاق کی محفلیں ہوں گی، علی سرور متقابلین، تخت پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ اب اپنی جنت میں اپنے اکیلے، نہیں، جہاں جانا چاہے وہاں جائے گا، اور جس کے پاس جائے گا اس کے پاس بھی کمی نہیں رہے گی، اس کے پاس بھی جنت ہے۔ تو جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے گھومتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، دوسروں کی جنتوں میں جاتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے، تخت بچھایا جائے گا، محفلیں سجائی جائیں گی، ایک ساتھ بیٹھیں گے، آمنے سامنے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور جب محفلیں جمے گی، یطاف علیہم بکأس من معین، جنت میں شراب طہور کا دور چلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا میں شراب پی لے گا آخرت میں اس کو شراب نہیں ملے گی، وہاں محروم رہے گا۔ دنیا میں جو مرد سونا پہن لے گا جنت میں اس کو جنتی زیورات سے محروم رکھا جائے گا۔ دنیا میں جو ریشم کے کپڑے پہن لے گا اسے آخرت میں اس نعمت سے محروم ہونا پڑے گا مردوں کے لیے۔ تو جنت میں شراب طہور کا دور چلے گا، اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، سرور آئے گا، سرور۔ کیسا سرور ہوگا وہ جب جنت میں جا کر پیئیں گے تو سمجھ میں آئے گا، آج یہاں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی شراب بد رنگ ہوتی ہے،
دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے، دنیا کی شراب بدمزہ ہوتی ہے، آدمی پی لیتا ہے تو سر بھاری ہو جاتا ہے، آدمی پی لیتا ہے تو چکر آنے لگتا ہے، آدمی پی لیتا ہے تو ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بکنے لگ جاتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا فیہا غول، جنت کی شراب پینے کے بعد چکر نہیں آئے گا، سر گرانی نہیں ہوگی، ولا هم عنہا ینزفون، اور ہوش و حواس گم نہیں ہوں گے، آدمی بکواس نہیں کرے گا۔ تو جنت میں چوتھی نعمت شراب طہور کا دور چلے گا، اور پانچویں نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ من پسند بیویاں عطا کرے گا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، جنت میں من پسند بیویاں ملے گی۔ دنیا کی بیوی کیسی ہی ہو، کیسی ہی ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہوتی۔ یہی حال شوہروں کا ہوتا ہے، کیسا ہی ہو، کچھ نہ کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو اس کی بیوی کو پسند نہیں ہوتی، نبھاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ رہنا تو ہے نہیں، یا تو بیوی مر جائے گی پہلے یا شوہر مر جائے گا، یہاں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اس لیے گزارا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ پاک جو بیویاں عطا فرمائیں گے وہ من پسند ہوگی، من پسند۔ کیسی ہوگی جنت میں جانے کے بعد معلوم پڑے گا۔ اللہ پاک نے دو خوبیاں ذکر کی ہیں، دو خوبیاں، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو پست رکھنے والی۔ بیوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالتی۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو کبھی کسی پرائے مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ پاک دامن، نیچی نگاہ رکھنے والی بیوی، پھر وہ چاہے خوبصورت نہ ہو، گوری چٹی نہ ہو، ناک نقشے اچھے نہ ہو، لیکن وہ بیوی خوبصورت ہے، اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی پر نہ پڑے، اور جو پاک دامن ہو کہ شوہر کے علاوہ کبھی کسی پرائے نے اسے ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جو بیویاں عطا کریں گے وہ ایسی ہی ہوں گی، من پسند، اور ان میں یہ خوبیاں ہوگی، اور ایسی ہوں گی کأنہن بیض مکنون، کہ پرندے نے انڈا دیا، گھونسلے میں ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے دے گا بس وہی اس کو دیکھے گا، اس کے علاوہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی ہوگی۔ کأنہن بیض مکنون، چھپائے ہوئے انڈے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ من پسند بیویاں عطا کریں گے۔ جب یہ جنت میں ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، اور دنیا کا تذکرہ ہوگا تو ایک جنتی کہے گا، محفل سجی ہوگی تو ایک جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، قال قائل منہم انی کان لی قرین، قرین بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں، انی کان لی قرین، میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، وہ کہتا تھا اینک لمن المصدقین، کیا تو ان باتوں کو مانتا ہے کہ مر جائیں گے، جسم گل جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے مٹی میں مل جائیں گی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ مر جائیں گے اور دفن کر دیا جائے گا تو سوال و جواب بھی ہوگا؟ کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ قبر میں سوال و جواب اگر صحیح ہو گیا تو قبر راحت کی جگہ ورنہ عذاب کی جگہ؟ کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟
جبکہ ہمارا تو وجود ہی ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت اور جہنم ہوگی۔ کیا تو ان باتوں کو مانتا ہے؟ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جبکہ ہم اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو چکی ہوں گی، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہم کو بدلہ ملنا ہے کہ پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور گناہوں کا برا بدلہ ملے گا؟ کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ دنیا میں استہزاء کیا کرتا تھا، میرا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ تو بھی کیا انہونی بات کو مانتا ہے؟ تو نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ سب ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات مانی نہیں تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا، میرے پروردگار کی مجھ پر نعمتیں تھیں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی، اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی ایمان سے محروم رہتا، میں بھی بدعملیوں کا ارتکاب کر کے آتا، تو آج میں جنت میں نہیں ہوتا۔ تو جب جنتیوں کی محفل سجی ہوگی تو اس میں وہ اس بات کا تذکرہ کرے گا کہ دنیا میں ایک میرا ساتھی تھا، وہ مجھے گناہ کے راستے پہ لے جانے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ چل لے ذرا بیڑی پی لے، سگریٹ پی لے، شراب پی لے، چل ذرا وہ گلی کا چکر لگا کر کے آتے، ایسا کرتے ویسا کر، گناہ کے راستے پر لے جانے کی مجھے کوشش کیا کرتا تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے پروردگار کا فضل نہ ہوتا اور مجھ پر اس کی عنایات اور نعمتیں نہ ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو آج میں بھی عذاب میں گرفتار کیا گیا ہوتا۔ پھر وہ کہے گا اپنے تمام ساتھیوں سے کہ اس کو دیکھنا چاہو گے کیا، کہاں ہے؟ جو مجھ کو کہتا تھا چلو جہنم میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے، بولیں گے چلو جھانک کے دیکھتے ہیں، تو یہ جا کے جہنم میں جھانکیں گے۔ کیسے جھانکیں گے، اللہ پاک ان کو کیسے دکھائے گا وہ نہیں معلوم، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جھانکیں گے۔ وہ پوچھے گا هل انتم مطلعون، کیا تم لوگ جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جہنم میں دیکھے گا تو اپنا وہ ساتھی جو دنیا میں اسے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے ایمان سے، نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اس کو دیکھے گا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا۔ تو یہ اس کو آواز دے کر کے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم اگر میں تیری بات مان لیا ہوتا تو آج میں بھی تیرے ہی پاس رہتا۔ تو مجھے دنیا میں گمراہ کرنے کی اور بہکانے کی کوشش کیا کرتا تھا اور مجھے جہنم کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا تھا، ان کدت لتردین، تو مجھے جہنم کے گڑھے میں تو ڈال ہی دیا تھا اگر میں تیری بات مان لیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یہ تو میرے پروردگار کی نعمت تھی، عنایات تھیں، نوازشات تھیں، ورنہ میں بھی آج تیری طرح عذاب میں گرفتار ہوتا۔ چھٹی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی جنت میں اپنے ایمان والا ہونے پر خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے کہ اچھا ہوا ہم نے ایمان قبول کر لیا تھا، اچھا ہوا ہم نے کسی رہبر کی، کسی ہادی کی، نبی کی، رسول کی، قرآن کی، سمجھانے والوں کی بات مان لی تھی اور مان کر کے ہم نے ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، تو جنت میں اس پر ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کریں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ یہ کتنا اچھا ہوا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تھا، کتنا اچھا ہوا کہ ہم نے ایمان کی قدر و قیمت پہچانی تھی، کتنا اچھا ہوا کہ ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، کتنا اچھا ہوا کہ ہم نے نیک اعمال کا اہتمام کیا تھا۔ آج اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی۔
ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور اپنے ایمان پر بے پناہ خوش ہوں گے، بے پناہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں بے پناہ نوازا ہے، اور یہ سب کچھ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جنتی اپنے اس ساتھی کو جو جہنم میں ہوگا اس سے کہے گا افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ پوچھے گا، سوال کرے گا، الا موتتنا الاولی، پھر کہے گا کہ بس وہ ایک پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی بس وہی، تو کہتا تھا کہ مر گئے تو اب زندگی نہیں، مر گئے بس، جب ہمارا جسم اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو گئی پھر کہاں ہم دوبارہ جئیں گے۔ تو یہ جنتی اس سے کہے گا افما نحن بمیتین، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب موت نہیں آئے گی، بس جو پہلی موت تھی جو آنی تھی وہ آ گئی، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ وہ موت جو دنیا میں آئی وہی فائنل، اب اس کے بعد موت نہیں، اب تو عذاب میں ہے تو ہمیشہ عذاب میں رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ موت آ جائے گی اور تو عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اور ہم جنت میں ہیں، ہم کو بھی موت نہیں آئے گی، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ ہمیشہ رہیں گی۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ زبردست کامیابی ہے کہ آدمی دنیا میں نیک ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک اس کو 6 نعمتیں عطا کریں گے کہ روزی اللہ تعالیٰ میووں کی شکل میں دیں گے، اور جنت میں جنتیوں کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور جنت میں یہ جنتی محفلیں سجائیں گے، اور جنت میں جب ان محفلوں میں شراب طہور کا دور چلے گا، اور جنت میں من پسند بیویاں ملیں گی، اور یہ جنتی جنت میں اپنے ایمان اور نیک اعمال پر خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی نعمتوں کے لیے جو جنت کی شکل میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک دے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، رمضان کے روزے رکھنا پڑیں گے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ دینی پڑے گی، صاحب استطاعت بنایا حج کرنا پڑے گا، اور دنیا میں اللہ کے حکموں کی، اللہ کے رسول کی باتوں کی اور آپ کے عمل کی پیروی کرنی پڑے گی۔ دنیا میں اپنی خواہشات کو روکنا پڑے گا، پرائی عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانا پڑے گا، شراب سے، جوئے سے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ کیوں؟ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جنت کی ان نعمتوں کے لیے عمل حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ آج عمل ہے، کل عمل نہیں ہے۔ جنت میں نماز نہیں، جنت میں روزہ نہیں، جنت میں زکوٰۃ نہیں، جنت میں حج نہیں۔ یہاں عمل ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ اور یہ زندگی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے گی معلوم نہیں۔ موت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور زندگی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ۔ آدمی اچھا بھلا رہتا ہے، دوسرے دن پکارا ہوتا نا اس کا، آدمی سنتا ہے بولے کل تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، کل تو ہم لوگوں نے ساتھ میں چائے پی تھی، کل تو مارکیٹ میں نے اس کو دیکھا تھا۔ آدمی حیرت کرتا ہے۔ زندگی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ
اور موت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. اس لیے کب بلانا آئے گا معلوم نہیں. جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. سفر بہت لمبا ہے. سفر بہت لمبا ہے. آدمی دنیا کے سفر پہ نکلتا ہے اور ایک سامان بھول جاتا ہے تو اس کو راستے میں تکلیف ہوتی ہے. آخرت کا سفر بہت لمبا سفر ہے. اس کے لیے آدمی کو توشہ اتنا ہی لینا پڑے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہے. ایسے بھی زبان خاموش رہے تو کیا فائدہ. لیکن یہ کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ساتھ میں نہیں اکیلے ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے, استغفار پڑھتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو دنیا میں وہ وقت جو خاموشی کے ساتھ گزر گیا ہوگا بغیر اللہ کے ذکر کے اس پر اس کو افسوس ہوگا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دی. تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکے تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھ. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھ. اس لیے آخرت کی تیاری دنیا اللہ نصیب سے دیتے. میرا نصیب کوئی بدل نہیں سکتا اور جو لکھا ہے اس میں کوئی کم نہیں کر سکتا اور جو لکھا ہے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. اس لیے دنیا مقدر ہے اور آخرت اپنے اعمال سے بنانی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا امسینا منک بنعمت وعافیت وستر وتوفیق والحمد للہ علی ذلک فأتمم علینا نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ. اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.